بھائیوں اور دوستوں، آپ اس ہستی کے جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ایک ایسے عالم دین کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آج لوگوں نے علماء کی قدر چھوڑ دی ہے، آج لوگوں نے وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور ان کی صحبت کو ترک کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہم نے ان علماء کی صحبت کو ترک کر دیا، علماء کی صحبت کو چھوڑ دیا، آج ہم گمراہی کے گڑھے میں گرتے ہوئے جا رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل و آفات سے جڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حالانکہ میرے شیخ محترم نے صبح فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مساجد کثرت سے بنائیں گے، مساجد کو خوب سجاوٹ سے بنائیں گے، مساجد کو خوب رنگ و روغن کریں گے، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ وہاں پر نمازی کے دل کے نمازی کے باطن کے اندر نماز کا نور نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے اگر علماء کی صحبت قائم کی ہوتی، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو یقیناً ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی قدر و منزلت موجود ہوتی۔ اور آپ ایک ایسے جوان مرد کلندر کی صحبت میں آئے ہو، ایک ایسے مرد کلندر کے دیدار کے لیے آئے ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہمارے شیخ محترم کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج آپ سے 3 چیزوں کا سوال کرتا ہے کہ میری بخشش طلب کی جائے کہ مجھے اللہ معاف کر دے۔ دوسرا یہ سوال کرتے ہیں اللہ کی رسول کی بارگاہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کہ آپ کی محبت میرے دل کے اندر بہت زیادہ ہو جائے، یعنی پوری دنیا سے آپ کی محبت میرے سینے میں بڑھ جائے۔ اور تیسری دعا یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں کہ میرے آگے نور آ جائے، میرے پیچھے نور ہو جائے، میرے دائیں نور آ جائے، میرے بائیں نور آ جائے، میرے اوپر نور آ جائے، میرے نیچے نور آ جائے۔ یہ میں آپ کو اس ہستی کے بارے میں بتا رہے ہوں جس کا آج آپ نے بیان سننا ہے، جس کے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ وہ عمرے پر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ جو مناجات ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گریہ زاری آہو زاری میں مصروف تھے کہ فنائیت غالب آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے اوپر بھی نور ہے، میرے دائیں بھی نور ہے، میرے بائیں بھی نور ہے، میرے پیچھے اور آگے بھی نور ہے، میرے ارد گرد نور ہے، نور ہی نور سمایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وارث کی، علماء ورثۃ الانبیاء، اپنے اس وارث کی، اپنے جانشین کی، اپنے دین کے قائد کی یہ دعا قبول فرما لی اور آپ کو نور اللہ نور کر دیا۔ یہ دعا کرنے کے بعد ریاض حضور ہمارے مرشد کریم روضہ رسول سے تھوڑا ہٹ کر مسجد نبی میں جا کر بیٹھ گئے کہ 2 اجنبی شخص آئے، وہیں سعودی عرب کے مقامی آقا دست بوسی کی۔ ایک نے کہا کہ میں نے آپ کے چہرے میں نور دیکھا کہ آپ ولی اللہ میں اس لیے چل کر آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول نے نور بھی عطا فرمایا اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ تھوڑی دیر میں تجھے پتا چل جائے گا کہ اللہ کے رسول نے تجھے مالا مال کر دیا۔ پھر دوسرے نے کہا میں نے آپ کو دور سے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر مجمع جمع تھا، لیکن آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح چودھری کا چاند چمکتا ہے، جس طرح دن کے وقت سورج چمکتا ہے۔ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں نے سمجھا یہ وقت کا ولی ہے، اس لیے میں آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، اسی وقت دعا سے سرفراز فرما دیا۔ اور آپ خوش نصیب ہو کہ اس پرفتن دور میں ایک ایسے مجدد کی زیارت کے لیے بیٹھے ہو، ایک ایسے عالم دین کی زیارت کے لیے آئے ہو جو مردہ دین کو زندہ کیے ہوئے جا رہا ہے، جو مردہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدا کی قسم یہ چھوٹی سی آبادی آپ دیکھ رہے ہو، آپ بتاؤ، آپ کونے کونے میں گھوم کر دکھاؤ، کونے کونے میں جا کر دکھاؤ، ایسی آبادی آپ کو کہاں نظر آئے گی جہاں پر پردہ ہو، جہاں پر نماز ہو، جہاں پر روزہ ہو، جہاں پر حج کی تعلیم ہو، جہاں پر حدیث کی تعلیم ہو، جہاں پر صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہو۔ میں آپ اس بات سے ماننا چاہوں گا ہر مقرر، ہر مفتی، ہر مولوی اپنی زبان میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم عام کرتا ہے، پردے کی تعلیم دیتا ہے، نماز کی تعلیم دیتا ہے، روزے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پر تعلیم دی بھی جاتی ہے اور تعلیم پر عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر
भाभियां अपने देवरों से पर्दा करती हैं। आप किसी राइश से पूछ लो, किसी ने किसी औरत का चेहरा देखा है? किसी मर्द ने यहां पर किसी औरत का चेहरा देखा है? बाहर निकल कर देखो, खुदा की कसम आपको बेहयाई छिलकती हुई नजर आएगी, और यानी आपको नजर आएगी, आपको वो हर काम नजर आएगा जो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। फिर कैसे खुशकिस्मत हो आप लोग के पुरफितन दौर में इस बस्ती में आप आए हो, एक आलिम दीन आलिम रब्बानी का बयान सुनने के लिए आप बैठे हो। एक आलिम दीन अगर कब्रिस्तान से गुजरे, कब्रिस्तान में 40 रोज तक अल्लाह अज़ाब नहीं दाखिल करता। एक आलिम दीन की बख्शिश के लिए समंदर की मछलियां और जमीन पर ये चलने वाले कीड़े मकोड़े, इनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। हदीस पाक में आता है, जो आलिम दीन के सर पर भूसा देता है, उसके होंठ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह ताला उनको उस बालों के एवज में इतनी नेकी अता फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारानी, जिसने आलिम की ज़ियारत की गोया उसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। कहां गए उलमा की कदर करने वाले? कहां गए उलमा के हाथों में हाथ मिलाकर चलने वाले? कहां गए उलमा के दामन थामने वाले? आज हमने रस्मी मौलवियों को अपना आलिम बना लिया, रस्मी पीरों को अपना पीर बना लिया। आकर देख रहीमाबाद के पीर कैसा होता है, जो डंके की चोट पर इस्लाम नाफिज नहीं करता। देख आपको इस्लामी इस्लाम नजर आएगा, देख आपको बादशाह लोग नजर आएंगे। आप ये समझते हैं हमें कोई बस पीर की अजीब और गरीब करामत नजर आ जाए, हम इसको पीर मान लें। इस्तकामत और फौकुल करामत, सबसे बड़ी करामत है दीन के ऊपर इस्तकामत करना। आप 10 साल यहाँ पर रहो, जिस तरह हमारे अभी मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे, यहाँ पर ये पढ़ चुके हैं, 10 साल रह चुके हैं, कि मैंने कभी भी 10 साल में 20 साल में अपने पीर को कभी भी जूता मुबारक पहनते वक्त पहले उल्टा पांव इस्तेमाल करते नहीं देखा। और हमारे शेख मुकरम की पूरी जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने इनको जो इल्म दिया है, फकीर क्या तारीफ करे। खुदा की कसम मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो, उलमा की ताज़ीम करो, उलमा की ताकत बनो, उलमा का दीदार करो, उलमा की बैत करो। यही आलिम रब्बानी है जो दीन को मजबूत करके रखते हैं। इस आलिम दीन से हजार शैतान भागते हैं। जब शैतान आलिम दीन को देखता है, शैतान वो गली छोड़ देता है। अब मैं दावत खिताब दूंगा हुजूर क़िबला आलम के खलीफा हज़रत